سلمان یہ آپ کے پیج پہ جا رہے ہیں، پروفائل پہ جا رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین اکرام. کچھ انٹرنیٹ پرابلمس کی وجہ سے تھوڑا سا سچویشن تھوڑی سی خراب ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ وی آر بیک آن دا ٹریک. اور میں سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ تمام ناظرین اکرام کا کہ آپ سب لوگ آج کے جو ہے وہ اس لائیو سیشن پہ تشریف لائے اور آپ لوگ جو ہے وہ ہمیں کیا. اور میرا خیال ہے کہ عمیر بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں. تو ٹو اسٹارٹ ٹوڈے ود ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ ٹو بی ویری فرینک، عمیر بھائی کا تعارف کراتے ہوئے مجھے صرف ایک چیز کا خیال ذہن میں آتا ہے کہ عمیر بھائی نے کس طریقے سے لوگوں کی زندگیاں بدل کے رکھ دی. یعنی کہ اپنی انسپریشنل ٹاک سے، اپنے لیڈرشپ سٹائل سے، اپنے نالج سے، اپنی ریسرچ سے انہوں نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی اور اس طریقے سے کارپوریٹ ٹریننگز کروائیں کہ جو ہے وہ لوگوں کو مزید افیکٹولی ایفیشینٹلی کام کرنا سکھایا. تو آئی ویلکم عمیر جلیانوالہ ٹو مائی فورم ٹو ٹاک شو ود سلمان پراچا. تھینک یو ویری مچ عمیر صاحب کہ آپ آج ہمارے شو میں تشریف لائیں. Thank you very much, Salman bhai, and thank you very much for a very generous introduction.
آپ نے مجھے کہیں زیادہ کچھ کہہ دیا. نہیں, یہ سب کچھ آپ کو آج دل سے کہا, کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کے آپ کے بارے میں کمنٹ سنے کہ اس کے بعد ابھی یہ تعارف بھی کم ہے, ابھی تو میں نے بہت مشکل سے دریا کو کودے میں بند کیا ہے. اچھا, آج اس ٹاپک کو رکھنے کے بعد مجھے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے جنید جمشید بھائی کے, ان کا یکدم خیال آیا اور انہوں نے جو اس ٹاپک پہ کہا تھا, اس گانے میں کہا تھا نا کہ بھئی ہم کیوں چلیں اس راہ پر جس راہ پر سب ہی چلے. یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ لائک 10 years بیک, 10 سال پہلے ایک خوبصورت خوربرو نوجوان اسکول آف لیڈرشپ سے اپنے کیریئر کا آغاز کرتا ہے, کس سوچ سے, کس خیال سے, کیا انسپریشن, کیا اس وقت آپ کی ذہن میں ایسا کیا موٹیویشنل ڈرائیو تھی, ہوا کیا, کیسے یہ سارا کچھ سٹارٹ اپ ہوا؟ Thank you for asking that, and once again you're very kind. اب میں گزارش کروں گا کہ اب آپ سے سوال کریں گے اور قطعی اس میں میری مثال شامل نہیں کریں. اچھا چلے ٹھیک, میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ اور بڑھا دیں میرے اندر. اچھا, تو اب دیکھیں, اب کچھ باتیں, کچھ چیزیں آپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو بعد میں احساس ہوتا ہے. کچھ سفر پہ آپ نکل پڑتے ہیں اپنے جنون میں, کیونکہ آپ کی شخصیت میں کچھ ہوتا ہے جو کہ بول رہا ہوتا ہے. جو سنگر جس نے بننا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچپن سے ہی گانا شروع کر دیتا ہے. جس نے ٹیلنٹ جسے کہتے ہیں نا, جو کہ ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے آپ کی اور آپ اس میں ایکسل بھی کرتے ہیں. تو میرے اندر یہ آئیڈیاز لرننگ جو ہے وہ کافی ارلی آن ڈرائیو پائی جاتی ہے, اور میں اس کو ایک گوگل گروپ کی صورت میں بھی رن کرتا تھا, گوگل گروپ نہیں بلکہ یاہو گروپ کی صورت میں, which was called iMinds, اور اس پہ ہی میں یہی کرتا تھا, انسپریشنل کنٹینٹ سرکولیٹ کرتا تھا. اب اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میرے ابا شاید HR میں تھے, لرننگ کا بہت زیادہ رواج تھا, بہت کتابیں مینجمنٹ کی تھی, تو یقیناً یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ ایک ڈرائیو تھی, اور یہ اب مجھے سمجھ آیا, اب جس طرح سائمن سینک کہتے ہیں کہ وائے آپ کا ایک ہی ہوتا ہے. کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو اٹھا دیتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو چلا دیتی ہے. اب جس طرح میں یہ کام 3 گھنٹے 4 گھنٹے اس وقت آن لائن کر رہا ہوں, تو لوگ مجھے کہتے ہیں اس کو کم کریں, لیکن میں جب آن لائن نہیں بھی کرتا تھا تو بھی میں اتنا ہی کرتا تھا. ون آف دا موسٹ پرولیفک ٹرینرز ان پاکستان نمبرز کے لحاظ سے, کیونکہ میں نے نوجوانوں کے ساتھ بھی کیا, کارپوریٹ کے ساتھ بھی. سو آپ ڈیفینیٹلی یہ مجھے تو ضرور دے سکتے ہیں نمبر اس بات پہ کہ اس کے اندر سے آتا ہے, کچھ ہے جو کہ اس کا. سو بس یہ الائنمنٹ ہے, اور اسی میں مجھے اس پہ رکھا, اینڈ ناؤ آئی نو اٹ. I'm very clear about it that this is what comes from the deepest place in my heart, and this is also in one way the young Umair as a student. Now I remember when I look back, ہو سکتا ہے میں اپنا ماضی ری رائٹ کر رہا ہوں, لیکن میں اسکول میں بھی ضرور درخواستیں لکھتا تھا. کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہوا تو میں نے درخواست لکھی کہ اسکول میں سب کو کھیلنے کا حق ہوتا ہے اور صرف اچھے لوگوں کو نہیں. اچھا یہ واقعہ میں نے آئی بی اے کو خط لکھا, کہ آپ ضرور ایگزام میں ہمیں آپ کا حق ہے کہ یہ جانے کہ ہم چیٹنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, لیکن انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بہت مس ٹریٹ کرتے تھے جب وہ چیکنگ کرتے تھے, اور جب وہ اسی طرح ایئرپورٹس پہ. اور پھر میں لڑائیاں پک اپ کرتا ہوں, مجھے اسٹینڈرڈ, مجھے ایکسلنس, کوالٹی, اور میری اپنی بھی یہی جنگ ہے, اور میں بہت جو کرتا ہوں اسی لیے مجھے خود پسند بھی نہیں آتا, کیونکہ انوویشن کے ساتھ کوالٹی دونوں ملنا جو ہے وہ چیلنج ہوتا ہے. اور میں نے بڑا یوتھ, چھوٹے ادارے, اسمال سیٹ اپس میں کام کیا ہے. سو بٹ یہ ڈرائیو ہے, اور یہ that's what has powered it so far. اچھا اچھا, یہ تو میں نے ایک ڈفرنٹ آج اسٹوری سنی. اچھا, میرا آپ سے اگلا بڑا ایک سوال ہے کریٹیکل سا, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یا تو اپنی راہیں تلاش کرتے نہیں ہیں, اور اگر راہیں تلاش کر لیں تو کسی بھی وجہ سے, وہ چاہے ڈر ہے, چاہے ہم اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوتے, ہم وہ راہ کو اختیار نہیں کرتے. یہ تو ایک سوال کا پارٹ ہے. لیکن ساتھ اس کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کی اگر راہ منتخب کر بھی لیں اور ہم اس کے اوپر چلنا سٹارٹ بھی کر دیں,
تو ہم اینڈ مڈل میں جا کے جہاں پہ بہت زیادہ ہرڈلز بہت زیادہ پرابلمز آتی ہیں. اچھا میں 70% ایک منٹ ذرا آپ کو روکتا ہوں. موضوع اس راہ پہ اور آپ اس راہ کی بات کر رہے ہیں نا, تو ذرا اس راہ کی بات کر لیتے ہیں. وہ تو آپ نے مجھ سے میرا سوال میں نے اس میں جواب دے دیا. سو اس راہ پہ سے اپوزٹ کیا ہوگا؟ یعنی وہ جو کہ لینئر راستہ ہے, جو کہ سیٹ ہوا ہوا ہے, آپ کے گھر نے سیٹ کر دیا, آپ کے فادر نے سیٹ کر دیا, آپ کی مدر نے سیٹ کر دیا, آپ کے بڑے بھائی نے سیٹ کر دیا, آپ کے چاچا نے سیٹ کر دیا. نہیں تو جو رواج چل پڑا ہے, جو معاشرہ جس روش پہ چل پڑا ہے, آپ نے وہ منتخب کر لیا. اس راہ پہ وہ رستہ ہے, وہ مختلف رستہ ہے. جس طرح جنید جمشید نے خود ہی ایز اے میوزیشین وہ گانا بھی بنایا, بہت خوبصورت, ان کے ٹریبیوٹ میں کوک اسٹوڈیو میں بھی واپس گایا, اور انہوں نے خود اپنی زندگی میں بھی وہی کیا. That's exactly what he did. So اس راہ پہ ایک مشکل راستہ ہے. اس پہ ایک کتاب اگر میں آپ کو ریکمینڈ کروں تو اس کا نام بھی یہی ہے, روڈ لیس ٹریولڈ. یہ وہ راستہ ہے جو کہ مشکل راستہ ہے, جو کہ مختلف راستہ ہے, لیکن آپ کا راستہ ہے, جس کے لیے آپ بنے ہیں, جو کہ آپ کے اندر سے آتا ہے. اور اس راستے پہ لوگ یقیناً مزہ تو آتا ہے, لیکن آسانی مانگتے ہیں, آسانی نہیں ہوتی. عشق کے راستے مشکل راستے ہوتے ہیں. سو جب آپ چلتے ہیں اپنی کالنگ پہ, تو ضرور آپ پیسے بھی دیر سے کمانا شروع کرتے ہیں, لوگوں کو بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے, خود بھی کانفیڈنس بلڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے, راستہ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا, اس سے پہلے کوئی چلا بھی نہیں ہے. اس راہ پہ ہے نا, جو اسٹینڈرڈ راستہ ہے وہ تو نظر آ رہا ہے, مائل سٹون یہ 3 سال بعد یہاں پہنچو گے, 4 سال بعد. یہ ایک ڈفرینٹ راستہ ہے, لیٹرل راستہ ہے. سو اس میں لیپ آف فیتھ چاہیے, اس میں کریج چاہیے, اس میں اپنے اوپر کانفیڈنس چاہیے, اور یہ صلاحیت چاہیے کہ آپ انسرٹنٹی مینیج کر سکیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس راستے پہ جب آپ چلتے ہیں تو آپ فلفلمنٹ ایکسپیرئنس کرتے ہیں. آپ جو ایکسپیرئنس کرتے ہیں وہ صرف فزیکل ریٹرن نہیں رکھتا کہ میں, یا ایموشنل ریٹرن نہیں رکھتا کہ اچھا میں خوش ہو گیا, یا مینٹل ریٹرن کیا میری نالج بڑھ گئی, بلکہ اسپرچل ریٹرن رکھتا ہے. یعنی آپ کی روح اس سے اور تقویت پاتی ہے, کیونکہ آپ اس کے لیے بنے ہیں. سو یہ ہے اس راہ پہ. اچھا نہیں, لیکن یہی میں سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 70% ایک سروے نے یہ بتایا کہ تقریباً 70% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس راہ پہ چلتے چلتے آخر میں نکل جاتے ہیں وہاں سے, وہاں اس راہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کسی اور راہ کا منتخب کر لیتے ہیں. صرف تقریباً 30 سے 35% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اس راہ کو پاتے بھی ہیں اور اچیو بھی کرتے ہیں, اور پھر زندگی میں بہت سارے کمالات کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ because it's not easy, like I said. عشق کے راستے کی دساں کی بات سناوا عشق دیا, عشق کے راستے مشکل راستے ہیں. اس راہ پہ is not easy. For somebody like our Prime Minister عمران خان, 23 سال کی اسٹرگل. اب 23 سال کس کے پاس ٹیمپرمنٹ ہے؟ جس طرح سیلز میں کہتے ہیں کہ کوئی 80% سیلز جو ہے وہ 14ویں انٹریکشن پہ لاک ہوتی ہے کسٹمر کے ساتھ. کس سیلز والے میں یہ تپڑ ہے؟ اگر آپ اچھی نوکری کی تلاش میں لگیں تو آپ کو ہر کوئی یہ بتائے گا کہ تم نے کم از کم اتنے اداروں میں کرنا ہے تاکہ تمہارے پراسپیکٹس. لیکن یہ ریزیلینس کم لوگ رکھتے ہیں. نمبر 2, بیکاز یہ راستہ مشکل راستہ ہے تو اس پہ بیچ میں کمپرومائزز ہیں. لوگ جس وجہ سے شروع کرتے ہیں, جو مقصد سے شروع کرتے ہیں, اس سے ڈیویٹ کر جاتے ہیں, خود کلیئر نہیں رہتے. So that could be another reason. Number 3 could be a very pragmatic reason that you thought things would work in your favor, but sometimes they don't. Sometimes they don't. اور یہ میں اسپیسیفکلی بلال کے سوال کو بھی ایڈریس کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. بلال نے کہا ہے how to be happy 24/7. Bilal, this is not a good mindset. You can't be happy 24/7. That's just not possible. You are a human being. اور آپ انسان مکمل نہیں ہیں. جس طرح دنیا مکمل نہیں ہے دن اور رات کے بغیر, اسی طرح انسان مکمل نہیں ہے اس کی بینڈوتھ خوشی اور غم کے بغیر. کبھی خوشی کبھی غم تمہیں انسان بناتا ہے, غم تمہیں سکھاتا ہے. سب سے زیادہ آپ اس وقت سیکھتے ہیں جب آپ ٹوٹے دل پہ ہوتے ہیں, آپ کے بٹوے میں کچھ نہیں ہوتا, اور آپ کے پاس پرابلی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. when you have an empty tummy, when you're broke, when you have a broken heart, that's when you learn the most.
So I'm just giving this spin here and relating it with what you're saying, that sometimes things don't work in your favor and you have to accept it. Moving on is also part of life. So these are broadly the reasons in my opinion. कि एक तो मुश्किलें मुश्किलात का बढ़ जाना और आपका करेज उसकी मुश्किल के मुकाबले में कम हो जाना. नंबर दो, आपका कॉम्प्रोमाइज कर देना, जिस मकसद से आप चले थे वो उसी से आप निकल गए. और नंबर तीन के इट यू रियलाइज ऑन द वे कि आपने जो सोचा था इट्स नॉट गोना बी दैट वे, एंड इट्स ओके. इट्स ओके. इट्स ओके. हर स्टार्टअप जिस तरह है पिवट करता है. कितने लोग हैं अपने करियर चेंज करते हैं, बल्कि आजकल तो जरूरी हो गया है कि आपको करने पड़ेंगे. So being flexible, being open, looking at the facts is also, I would say, is okay. One of the reasons why many people quit. So these are broadly the reasons. Thank you. अच्छा, मेरा ये एक अगला सवाल ये है आपसे कि बाज़ औक़ात जब इंसान अपने डेथ बेड पे होता है या इंसान अपनी जिंदगी का मोस्ट ऑफ द पार्ट गुजार चुका होता है, तब वो ये रियलाइज करता है कि यार ओह माय गॉड व्हाट आई डिड टू माय लाइफ. अगर मैं काश उस वक्त वो राह अपना लेता तो आज पता नहीं मैं कहाँ होता. अब ये है कि ये जो उस राह वाला कॉन्सेप्ट है या जो उस राह का तयन है, ये इंसान को किस वक्त पता लगेगा कि यार उसने अब वो राह मुंतखब करनी है? It's a very difficult question. It's a very difficult question. इसका देखिए, अल्लाह हिदायत देता है. एक तो दुआ करें कि हिदायत मिले. बहुत ज़रूरी है इंसान का ये समझ लेना कि वो खुद अपने आप का हादी नहीं हो सकता, अपने आप को हिदायत नहीं दे सकता, उसको अपने से बड़ा चाहिए. और अगर वो सबसे बड़ा है इस दुनिया के अंदर, अगर उसने सब कुछ पता कर लिया है, तो यकीनन उससे बड़ा उसका बनाने वाला है. और उसकी हिदायत में है कि हिदायत वो देता है. अब हिदायत मैंने देखा है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी आ जाती है, कुछ लोगों को बहुत बाद में आती है. कुछ लोगों को आके चली जाती है, कुछ लोगों को लौट भी आती है. सो इट्स ह्यूमन बीइंग्स आर ऑन अ जर्नी. सलमान, यू हैव टू लुक एट इट दैट वे. ये जो एक दिमाग में बस गया ना कि मैं एक दिन में सही ट्रैक पे आ जाऊं, बिल्कुल सही ट्रैक पे आ जाऊं, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग. बट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग इज एन ऑक्सीमोरॉन. It's not possible. Human beings are bound, that is what defines them, कि वो गलती करते हैं. So जिंदगी रोजाना की जंग है, रोजाना उठना है. जिंदगी हर हफ्ते की जंग है, जिंदगी हर महीने की जंग है, जिंदगी हर साल की जंग है, जिंदगी हर 5 साल की जंग है. जिंदगी, मेरे उस्ताद कहते थे कि 5 मिनट का भी सोचो और 500 साल का भी सोचो. ये शर्फ है तुम्हारे पास. ठीक है. सो एक तो यू हैव टू रिकग्नाइज कि आप एक जर्नी पे हैं. अब उस राह पे मिसाल के तौर पे मैं काम करता हूँ. अब मेरे काम में मैंने रियलाइज किया कि मेरे 2 बिहेवियर्स हैं जो कि बहुत बुरे बिहेवियर्स हैं. मैं चापलूसी करता हूँ, फ्लैटरी करता हूँ. यस, मुझे भी पता है मैं करता हूँ. सलमान समझ रहे हैं कौन सी वाली? आप भी काम करते हैं, माशाल्लाह प्रोफेशनल है. यस, माशाल्लाह. ये हंसी जो है ना, ये बताती है कि कितना ज्यादा इसका रिवाज है. नंबर 2 बिहेवियर मैंने रियलाइज किया है कि यार मैं जो ना थोड़ी सी 2 नंबरी करता हूँ. मैं मिस रिपोर्ट करता हूँ, यानी मैं खर्चा बढ़ा के लिख देता हूँ. ऐसे ही नेग्लिजेंस में मैं 2 नंबर आदमी नहीं हूँ. नेग्लिजेंस में मैं लेट आता हूँ, मैं जल्दी का लिख देता हूँ. समझ रहे हैं? अब ये 2 बिहेवियर्स मैंने रिकग्नाइज किए. नाउ माय एक मेरा है दिल चाहना. ठीक है, जो कि आप समझ लें कि एमिगडाला है और इम्पल्स है, जो कि आपकी वायरिंग है बचपन की. बचपन की वायरिंग जो है ना, वो बहुत सूरतों में अच्छी नहीं होती, बहुत चीजों के हवाले से अच्छी नहीं होती. क्यों? क्योंकि हमसे जबरदस्ती काम कराया जाता है, इसीलिए हम काम से भागते हैं. आप समझ रहे हैं? बचपन में जो चोरी करते हैं ना, दफ्तर में भी वो चोरी ना करें तो जिस तरह बच्चे को मजा नहीं आता, बंदा कहता है यार दफ्तर में थोड़ा तो मजा होना चाहिए ना यार. हर चीज, आपने ये सुनी है बात लोगों से, यार अब हर चीज देखो प्रिंसिपल तो नहीं हो सकती ना यार, थोड़ा सा तो चलता है यार, यही तो मजा है. दैट्स द फन ऑफ लाइफ. जिंदगी का मजा थोड़ा खट्टे में. Some people related like why? Because we were given instruction in a bad way when we were in our childhood. That's the wiring. तो ये दिल चाहना आप समझे एमिगडाला है. लेकिन सलमान, अगर आप अभी रिलैक्स हो, जरा कंधे जरा सीधे करें, फिक्र छोड़ दें कि कितने लोग आपको लाइव देख रहे हैं.
हाँ, गहरी से एक सांस ले। हाँ, और अब अपने आप से कोई भी सवाल पूछें जो कि जिंदगी के लिए अहम सवाल है, और जवाब ना दें, जवाब अपने आप को दें। आप रियलाइज करेंगे कि ये जवाब दिल चाहने वाला जवाब नहीं है, ये जवाब वो जवाब है जो कि आप कहेंगे कि यार, यस, आप समझ रहे हैं, ये हर इंसान के अंदर कोडेड है. It's fantastic. Your survival brain and your superior brain. Most people are in survival brain. When they are in survival brain, they are not using their sharf. खुद ही बहुत छोटी हो जाती है, और हर किसी की हो जाती है. इंसान पूरी जिंदगी इस कश्मकश में. तभी मैं कह रहा हूँ ये जंग कभी खत्म नहीं होती. पर्सनल जहाद इज अ फॉरएवर जहाद, राइट? इट्स गोना या स्टे विद यू. अब ऐसा तो नहीं है सलमान ऐसे लेवल पे आ जाए कि सलमान के सामने से तो बहुत ही हसीना गुजरे और सलमान को कोई फर्क ही ना पड़े. ऐसा हो सकता है सलमान? अरे अगर अगर यकीनन तुम्हें हो सकता होगा, लेकिन मैं अपने लिए तो कह दूं कि मैं तो इतने इस लेवल पे नहीं हूं. तो ये मेरी ठीक, जंग है ना, ये मैंने मुसलसल लड़नी है. यूजुअल रास्ता क्या है, कर ले थोड़ी ठरक, फिर फौरन जाके नमाज पढ़ ली, अल्लाह. लेकिन उस राह पे क्या है कि यार मैं आंखों में आंखें डालूं, मैं जिस्म ना देखूं, मैं रूह देखूं, मैं इंसान देखूं. ये उस राह पे है. तो आप हर चीज पे लगा सकते हैं, और उस राह पे को मैंने क्या रिलेट किया है कि ये तुम्हारी बिल्कुल, जब तुम अपने 100% तुम्हें फील होता है कॉन्शियसनेस में, और सवाल पूछो कि यार मैं कैसे डील करना चाहता हूँ इस सिचुएशन के साथ, तुम्हारा जवाब ये हो ही नहीं सकता है यार मैं जाके चपेट लगाऊंगा. ये जवाब तो तुम्हारा उस वक्त होता है जब तुम होते हो, जब तुम तपे हुए होते हो. तो अल्लाह ने क्या कोड किया है? फॉर एग्जाम्पल नमाज 5 वक्त की, वो एक फिजिकल रिचुअल है, स्पिरिचुअल है, इमोशनल है. वो तुम्हारी स्टेट चेंज कर देता है, तुम्हारी थिंकिंग ऑल्टर कर देता है. गोरा कहता है मेडिटेशन करो, वो कहता है योगा करो. ये तमाम चीजें क्या है? कुछ लोग कहते हैं यार कोई पार्टी कर ले, यार थोड़ा मैंने नेटफ्लिक्स देख लिया, डिस्ट्रैक्शन मिल गया, आपका दिमाग खुश हो गया, फिर आपका दिमाग अच्छी प्लेस में है सोचने के लिए. जो भी आपका तरीका हो वो आपकी चॉइस है, लेकिन हमेशा उससे सोचें. और उससे जो जवाब आ रहा है ना, आप उस राह पे, वो जवाब हमेशा क्या होगा? नहीं यार बता दो, सच बोल दो. वो जवाब क्या होगा? यार नहीं यार लड़ाई ना हो, कैसे डील कर सकते हैं. वो जवाब क्या होगा? यार सबका फायदा हो जाए. क्यों? क्योंकि इंसान वायर्ड है इन चीजों के लिए. बिलीव करें कि आप वायर्ड हैं. मेरे उस्ताद कहते थे कि लीडर, किसने पूछा कि लीडर बनने के लिए क्या करने की जरूरत है, तो उन्होंने कहा लीडर बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, लीडर बनने के लिए होश में आने की जरूरत है. आप लीडर हैं. सही कहा. नहीं नहीं, वो तो हम हर कोई होश में आ चुके हैं. तो अच्छा, मेरा आपसे अगला अगला ये सवाल है कि क्या ये जरूरी है कि हमने जो भी कोई वो राह मुंतखब करनी है, हमने उसी राह के बारे में ड्रीम ऑफ भी किया हो? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमने कोई ऐसी राह मुंतखब करनी जिसका हमने कभी ड्रीम ना किया हो, लेकिन हम उस राह में कामयाबी के झंडे बड़े गाड़ दें? ओहो, बहुत ही आपकी जो है ना इन लफ्जों के मतलब पता नहीं क्या होंगे, और मेरे इन लफ्जों के मतलब पता नहीं क्या होंगे, इसलिए मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ जवाब देते हुए. अच्छा. लेकिन इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं. अगर उस राह पे एक छोटे लेवल पे टास्क है, उससे बड़े लेवल पे गोल है, उसके बड़े लेवल पे ऑब्जेक्टिव है, उसके बड़े लेवल पे मिशन है, उसके बड़े लेवल पे विजन है. एक तो पहले मैदा पैदा करना कि आप इस लेवल पे अपनी जिंदगी को डिफाइन कर सकें. लेकिन या तो आप जिंदगी को डिफाइन करेंगे अपनी कॉलिंग की बेसिस पे, अपनी उस आवाज की बेसिस पे, और सही रैशनल प्रैग्मेटिक जिन चीजों में आप बिलीव करते हैं, जो आपका मकसद है, विजन, और जो आपके उसूल हैं, वैल्यूज, या तो आप उस पर फैसले कर रहे हैं, या आप लोगों के कहने पे कि यार तू ये कर ले, दफ्तर के कहने पे कि यार अब ऐसे करना है करो. आप समझ रहे हैं? दैट्स द चॉइस दैट यू हैव गॉट टू मेक. ईदर यू रन योर लाइफ,
or somebody else will run your life. You will be run anyway. The day will pass by. Life 25 मिनट 8 सेकंड हो चुके हैं, इससे वो 2 मिनट भी शामिल है जब इंटरनेट नहीं चल रहा था. That's what is the count of the second. कल मेरी मेट का डायग्नोसिस हुआ है कोरोना का. आई एम सिटिंग हियर एंड मैं सुबह उठा तो पूरा घर जो है, अब मैं और बेगम सोच रहे थे दैट्स द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ. यही अब जिंदगी का हुस्न है. अब तुम इसके बारे में शिकायत ना करो, इसके बारे में अपने आप को होल्ड पे ना डालो, इसके बारे में कोरोना का इंतजार ना करो, इसके बारे में ऐसी जिंदगी ना जियो कि तुम दिन गुजार रहे हो, हफ्ते गुजार रहे हो, साल गुजार रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें खुशी भी नहीं हो रही. मर्द एटीएम मशीन फील कर रहा है, औरत बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री फील कर रही है. ये दोनों में कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर मकसद के साथ अलाइंड हो तो वही मास जेनरेट करना कितना बड़ा रूहानी काम है. यार मैं अपनी फैमिली के लिए, तुम समझ रहे हो, और यही एक औरत के लिए कि मैं नर्चर कर रही हूँ एक जनरेशन को, एक बच्चे की तरबियत के लिए 2 इंसानों को कितने वादे करने पड़ते हैं, कितने माहौल बनाने पड़ते हैं. सो अपनी जिंदगी को डे टू डे में ना देखो, अपनी जिंदगी को बड़े मकासद में देखो. अब विजन है और डेली टास्क है, इसकी अलाइनमेंट तुम्हें जॉय देगी. तुम्हें पता होगा तुम कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारा नॉर्थ स्टार है. ये दिमाग में क्लियर बनाओ. अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैं कैसे क्लियर बनाऊं. मैं उनको कहता हूँ तुमने 18 साल जिए जिंदगी में, 20 साल जिए, 25 साल जिए. सलमान भाई आपने कितने साल जिए? माशाल्लाह 30-31 साल तो हो गए. 30-31? ये ऐसे कैसा जवाब है, 30 या 31? ये तो आपको पता होना चाहिए. 31 अभी 31 कोरोना पे आपने रोक दी सारी सालगिरह. आपने कहा जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होगा मेरी उम्र नहीं बढ़ेगी. यही सोचा आपने. अब आपने 30 साल देखें जिंदगी एक्सपीरियंस की है ना. 30 years is a very good time to analyze yourself. Just look at what you've done. Just look at what has driven you. क्या काम है जो कि आपने बगैर किसी के कहे किया है, मुसलसल किया है, खुशी के साथ किया है, खुद से सीख लिया. इससे बड़ा जवाब आपको कोई और ये जवाब नहीं दे सकता. जवाब आपने ही देना है. किसी कोच के साथ भी बैठेंगे तो जवाब तो आपने ही देना है. अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक और बात है छोटी सी, कतर कलामी माफ. यहाँ पे लोग ये भी पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, मुझसे भी पूछते हैं कि हमें ये समझ नहीं आता कि हम ये काम फिर कर क्यों रहे हैं जब तक हमें अपना गोल एक्चुअल नजर नहीं आ रहा. यानी कि हमें एक्चुअली हम आगे तक अपने आप को देख नहीं पा रहे, तो हम ये समझ नहीं पाते कर पा रहे होते. आपको बनाना पड़ेगा, वो आपको बनाना पड़ेगा. वो आपको कोई और लिख के तो नहीं दे सकता ना. आपने अपना घर बनाना है तो आपने उसका मंसूबा बनाना है. या आप स्टैंडर्ड मॉडल पे चल जाए. आप डॉक्टर बने, स्टैंडर्ड मॉडल डॉक्टर का है, जितने साल हैं लगा लें, कितने सालों में कहाँ तक पहुंचते हैं डॉक्टर्स, आप उस पर भी चल सकते हैं. उसमें आपका एक डेली रूटीन है. बहुत सारे लोग यही रूटीन पिक करते हैं. यही वजह है कि इतनी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं. यही वजह है कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स मंडे मॉर्निंग्स पे होते हैं. यही वजह है कि इतने लोग अपनी जॉब्स के साथ डिससैटिस्फाइड होते हैं. एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे इतना ज्यादा काम करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि लोग वो काम कर रहे हैं जो कि वो जिसके लिए वो बने नहीं है. वो काम कर रहे हैं जो कि उनको ड्राइव नहीं कर रहा, उनको मोटिवेट नहीं कर रहा. सो या तो आप और चीजों से मोटिवेटेड होके कि यार मुझे पैसा मिलता है इसलिए मैं ये काम करता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ी देर वो काम चला लेगा जब तक आपको पैसा मिल रहा है. यार मुझे इससे शोहरत मिल रही है, थोड़ी देर चला लेगा. या आप उस डीपर कॉलिंग को, उस डीपर पर्पस को रिकग्नाइज करके उस पर चल पड़े. उस पर फिर आपका हर दिन खुशी देगा आपको. उस पर आप जब फेल भी होंगे ना, जो बिलाल की बात का जवाब है, अगर आप फेल भी होंगे तो आप ठीक है गम फील करेंगे. क्यों? क्योंकि वो गोल आपको मैटर करता है. आपका बच्चा गिरता है तो ये उसकी डेवलपमेंट का हिस्सा है. आप मुस्कुरा के नहीं कहते चलो ओए चोट तो लगती रहती है, चोट नहीं खाएगा तो बड़ा कैसे होगा. आप फौरन भागते हैं उसको हॉस्पिटल लेके. ये तो आपकी ओनरशिप होती है. अब तुम समझो अगर तुम्हारी काम में ऐसी ओनरशिप आ जाए तो तुम कैसी कस्टमर सर्विस दोगे. या ठीक है. So that's why it's important to be aligned. इसको कहते हैं अलाइनमेंट. मेरा एक anyway छोड़ो, जाने दो, लंबी बात हो जाएगी. So point is कि जिंदगी को डेली एक्टिविटी से
نکالنے کے لیے اور ڈیلی ایکٹیویٹی میں جوائے لانے کے لیے، نکلتے تو نہیں ہے، ڈیلی ایکٹیویٹی میں جوائے لانے کے لیے، فلفلمنٹ لانے کے لیے، ایک سینس آف پرپز لانے کے لیے اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. کیسے فیصلہ کرنا ہے؟ دیکھ لیں آپ نے اتنے سالوں میں کن چیزوں سے ڈرائیو ہے. اگر میں اپنی زندگی دیکھوں تو میں سوچتا تھا کہ میں کرکٹ کامنٹیٹر بنوں، پھر میں سوچتا تھا کہ میں منسٹر بنوں، پھر میں ٹرینر بنا. میں کیوں سوچتا تھا کامنٹیٹر؟ کیونکہ باتیں. میں کیوں سوچتا تھا منسٹر؟ اس لیے نہیں کیونکہ میں گورننس کروں، مینجمنٹ کروں، بلکہ اس لیے کیونکہ منسٹر کے آگے بہت سارے مائکس ہوتے تھے، تقریر کرتے تھے. سو ایک سینس مل رہا ہے نا کہ یار یہ کیا چیز ہے. اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کو وردی، پاکستان کا جھنڈا اور سول سروس بہت زیادہ انسپائر کرتی ہو، بہت زیادہ انسپائر کرتی ہو. اب کیوں انسپائر کرتی ہے یہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کا وائی کیا ہے؟ وہ وائی کیا ہے؟ مے بی آپ کا وائی ہو کہ یار میں لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں. مے بی آپ کا وائی ہو کہ یار میں اپنی فیملی کے لیے، میں اپنے لیے بہت سارا جو ہے پراسپیرٹی کریٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری فیملی بہت زیادہ ٹف ٹائم جیتی ہے. بہت اسٹرانگ آپ کو ڈرائیو مل سکتی ہے اس سے. ہو سکتا ہے آپ کا وائی یہ ہو کہ یار میں نے جو یہ آئیڈیا سوچا یہ دنیا بھر میں پھیل جائے، یا میں اس کو یا آپ نے جو درد سہا ہے، آپ اس کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، ایز این آرٹسٹ کر سکتے ہیں. ایز there are many ways of expressing your pain. اسی طریقے سے میں ایک ڈیزائنر ہوں، میرا ایک استھیٹک ہے. میں سوچتا ہوں کہ دنیا، گھر، کپڑے، بیگز ایسے ہونے چاہیے. تم سمجھ رہے ہو؟ اس میں سے کچھ نہ کچھ تمہارا وائی ضرور ہے، تمہیں اس کی دلیل اپنی زندگی سے ملے گی. اگر پھر بھی نہیں مل رہا تو اس کا طریقہ پھر اور نکال لو کہ اپنے آپ کو تجربات دے دو. بہت سارے لوگوں سے بات کرو جو کہ بہت سارے مختلف کام کر رہے ہیں. اپنے آپ کو اوپن اپ کر لو، فلیکسیبل ہو جاؤ، اپنے آپ کو ان صحبتوں میں لے جاؤ. تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ تم کہاں زیادہ وقت لگانا چاہتے ہو، کیا چیز ہے جو کہ تمہیں پل کرتی ہے، کھینچتی ہے. لیکن اگر آپ بیٹھے رہیں ہر فورم پہ یہ سوال پوچھتے رہیں کہ میں کیسے اپنا مقصد ڈھونڈوں، میں کیسے اپنا مقصد ڈھونڈوں، میں کیسے، تو یقیناً آپ کبھی اپنا مقصد نہیں ڈھونڈیں گے. خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. آپ پہلا قدم لیتے ہیں. جب بدر میں پہلا قدم لیا تو 300,000 پہ حاوی ہو گئے. وہ پہلا قدم نہ لیتے تو وہ کبھی یہ ایکسپیرینس نہ کرتے. بنجی جمپنگ میں خوف ہوتا ہے، جب آپ چھلانگ لگا لیتے ہیں پھر کوئی خوف نہیں ہوتا، پھر موجہ ہی موجہ ہوتی ہے. سو اسی لیے قدم بڑھائیں، اننگ کو آگے بڑھائیں، سوچ کو ایکشن میں ڈالیں. آپ سوچ رہے ہیں آپ ایک دکان بنائیں گے، بنا لینا کل. میک اٹ ہیپن. کیا ہوگا؟ آپ فیل ہو جائیں گے، آپ سیکھ جائیں گے. 2 سال بعد، بلکہ آج کل کے دن، آج کل کے دنیا میں جتنی انفارمیشن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو سال کے بعد آپ کا کوئی فیلئر یاد ہوگا؟ مطلب آپ اتنی بڑی چیز ہے. لوگوں کا یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہو جاتا اور مہینوں کے بعد لوگ بلا دیتے ہیں. You're very small. Human beings are smaller than they think they are. They can make many things happen, sure, but in essence, they're pretty small in the larger scheme of things. The sooner you realize it, the more humble you become and the better your thinking becomes. You see yourself as part of a bigger scheme and then you envision within that. کیا دیکھو دنیا میں یہ سب کچھ ہونا ہے. ڈاکٹر باری نے سوچا نا کہ پاکستان میں کسی نے تو ہیلتھ کیئر دینا ہے، فری آف کاسٹ دینا ہے، آغا خان کوالٹی کا دینا ہے. دیٹ واز ہز ڈریم کہ میں برطانیہ والا ٹریٹمنٹ پاکستان میں فری آف کاسٹ آفر کروں گا. جب آپ ایسا مقصد سلمان اپنے آپ سے باندھ لیتے ہیں نا، تو آپ جاتے ہیں تو آپ کو اینٹ کی دکان میں نظر آتا ہے میں ان لوگوں سے بات کروں تو میرے ہاسپٹل میں لگ جائے. میں میڈیکل اکوپ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ دماغ آپ کا تھنکنگ مشین ہے. اس کو بڑا مقصد دے دیں تو وہ سانچے میں سوچے گا. پاورفل ہو جائیں گے آپ، آئیڈیاز میں سوچیں گے، ریسورسفل ہو جائیں گے. بالکل. اچھا، اب یہ تو آپ نے ایک سینیریو کھینچا. اب اگلا سینیریو یہ ہے کہ فرض کریں ہمیں وائی کا جواب اپنے آپ سے نہیں ملتا اور ہم وائی نہیں ڈھونڈ پاتے اور ہم اس وائی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، لیکن ہمیں پھر وائی کا جواب کوئی انسپریشن دے گی، کوئی رول ماڈل دے گا، کوئی آئیڈیل دے گا؟ کون ہمیں پھر وائی کا آنسر دے گا؟ کیونکہ بعض اوقات آپ خود دیں گے. اور اپنے آپ سے گفتگو شروع کریں، اپنے آپ سے پوچھنا شروع کریں سوالات. مجھے ایسے لوگ کیوں پسند آتے ہیں؟
مجھے ایسی ایکٹیویٹیز کیوں پسند آتی ہیں, میں ہمیشہ گروپ میں مذاق کیوں کرتا ہوں. یہ میں اپنے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں نے اپنے آپ سے یہ سوالات پوچھے ہیں. میں نہیں پوچھتا اگر آپ کبھی تھراپی میں جائیں گی تو تھراپسٹ آپ سے یہ سوالات پوچھے گا. کیوں؟ تاکہ آپ اویئرنیس بلڈ کر سکیں, آپ اپنے آپ کو جان سکیں. اپنے آپ کو, جس نے کہتے ہیں نا, جس نے اپنے آپ کو پا لیا اس نے خدا کو پا لیا. آپ کے اندر ایک پوری دنیا موجود ہے, آپ کی ایک کوڈنگ ہے, وائرنگ ہے, آپ جان سکتے ہیں آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے جس وجہ سے آپ جو بنے ہیں. آپ کہتے ہیں نا آپ یہ ہیں, تھراپی میں کہتے ہیں آپ یہ نہیں ہیں, آپ نے یہ سیکھا ہے. کہاں سے سیکھا ہے؟ بڑے لوگوں سے سیکھا ہوگا, ارد گرد سے سیکھا ہوگا. So now become more aware so that you can find out. Like I said, analyze. Already آپ کو بہت ساری چیزیں مزے دے رہی ہیں, کیا چیزیں جو کہ مزے دے رہی ہیں, فائنڈ آؤٹ. آف کورس اس میں کچھ چیزیں صرف پیور فن کے لیے, پلیجر کے لیے, لیکن لوگ سارا وقت نہیں کرتے ایسا. کوئی کچن میں زیادہ ٹائم لگا رہا ہوتا ہے, کوئی کتاب کے ساتھ ایکسٹرا بیٹھ رہا ہوتا ہے, کوئی کھلونے سے زیادہ کھلونے کے اندر انٹرسٹڈ ہوتا ہے, کوئی لیگو میں جراف تو بنانا ہوتا ہے یا جو بھی بنانا ہوتا ہے اس کے علاوہ اور چیزیں بنا رہا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارا آپ کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے. مان لینا کہ آپ کوڈڈ ہیں, مانتے ہیں نا کہ اس دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ جتنے ریت کے ذرات ہیں اتنے اس کائنات میں ستارے ہیں, اور کوئی ستارہ ایک دوسرے جیسا نہیں ہے, اور کوئی ایک ریت کا ذرہ دوسرے جیسا نہیں ہے, کوئی ایک پہاڑ دوسرے جیسا نہیں ہے, کوئی ایک بادل دوسرے جیسا نہیں ہے, کوئی ایک انسان دوسرے جیسا نہیں ہے. انگوٹھا فزیکل بھی آپ کے پاس موجود ہے نا دلیل, آپ کی آنکھ میں بھی وائرڈ ہے, آپ کے انگوٹھے میں بھی وائرڈ ہے, آپ کی زبان میں بھی وائرڈ ہے. یہ فزیکل دلیل ہے, آپ کے ڈی این اے میں وائرڈ ہے یار. اور کیا دلیل مانگتے ہیں ہم؟ مان لیں کہ کچھ تو ہے. اور ابھی آپ اگر 20 25 30 سال کے ہو گئے ہیں تو آپ یقیناً اس ڈائریکشن میں گئے ہوں گے. آپ کو شاید روکا گیا ہو, وہ ایک الگ بات ہے. آپ یقیناً اس ڈائریکشن میں گئے ہوں گے. اچھا, مزیدار بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ ریکگنائز کر لینا وائی, تو واٹ اور ہاؤ بہت سارے ہو سکتے ہیں, اور وہ سارے آپ کو خوشی دے سکتے ہیں. جس طرح میں ٹرینر آدمی ہوں تو مجھے خوشی دیتی تھی آڈینس, بڑا گروپ, سارا گروپ ساتھ آنا, ایک انرجی ہم بناتے تھے. اب تو وہ نہیں ہو رہا. اس کا یہ فارم چینج ہو گیا نا, ہاؤ چینج ہو گیا. تو وہ کریئر پہ بھی اپلائی کر سکتا ہے. اگر آپ کا مقصد خوشی بانٹنا ہے تو اس کے طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں. اگر آپ کا مقصد بہتر ڈیزائن دینا ہے تو اس کے طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں. بینگ اے ڈیزائنر, ٹاکنگ اباؤٹ ڈیزائن, وٹ ایور دیٹ از, اگین ود ان دیٹ دین یو کین ٹاک اباؤٹ اسکلس. اب جو بڑی ڈائریکشن بن رہی ہے نا, اس میں اسکلس کی بات کریں, کیونکہ ڈائریکشن سے صرف کام نہیں ہوگا, ڈائریکشن سے آپ کی ڈرائیو ایشورنس مل جائے گی. ٹھیک ہے سلمانی بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ ہاں اگر بالکل میں آتی ہے. میرا اگر اگلا میں سوال اس آپ چیز پہ کام کر رہا ہوں جس میں میرا اگنیشن جو ہے وہ میرے پاس ہے, ٹھیک ہے, تو موٹیویٹڈ تو میں ہوں نا. اب عمیر موٹیویٹڈ تو ہے سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے سلمان, آپ کو مجھے اس کام کے لیے کسی کو بھی, میری بیگم کو, میرے پیرنٹس کو, میرے کالیگس کو, کبھی اس بات کے لیے تو مجھے موٹیویٹ کام کے لیے 1000 کرنا پڑا ہوگا, اور میں بہت آفل کالیگ رہا ہوں, لیکن ٹریننگ کے لیے کسی کو موٹیویٹ نہیں کرنا پڑا. یعنی میں الائنڈ جو کرکٹ, اس کو کرکٹ کے لیے تو موٹیویٹ نہیں کرنا پڑا نا, وہ روزے میں بھی کھیل رہا ہے. سو موٹیویشن اشور ہوگی. لیکن کیا موٹیویشن آپ کو کرکٹ میں فتح دلا دے گی؟ کیا عمیر کی موٹیویشن اس کو ٹریننگ میں فتح دلا دے گی؟ کیا سلمان کی موٹیویشن ان کو ٹیچنگ میں فتح دلا دے گی یا میڈیا میں فتح دلا دے گی؟ نہیں, اس میں فتح کے لیے اب سکلز چاہیے. یس, سو ڈرائیو کے ساتھ اب آپ نے کیا کرنا ہے, سکلز پہ کام کرنا ہے. سکلز بنانے کے لیے یو نیڈ ڈسپلن. ایوری اسکل ول ڈیمانڈ ڈسپلن. You cannot become an ace cricketer without giving the due time in the field. جس طرح کسی نے کہا 10,000 گھنٹے is good enough time for you to arrive at mastery. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ 80% تک انٹرمیڈیٹ اسکل سیٹ تک پہنچ سکتے ہیں کم ٹائم کے اندر بھی, اس کے ہیکس بھی ہوتے ہیں, لیکن جو بھی ہے آپ کو اسکلز بنانی پڑے گی. سو اگر عمیر کا مشن آئیڈیاز
پاکستان کی کہانیاں, لوگوں کی اپنی زندگی کے خیالات چینج کرنا ہے, تو میرے کو اسکلس چاہیے. کیا اسکلس چاہیے؟ میں نیڈس ٹو ڈیولپ اسکلس. آئی نیڈ ٹو ریڈ, I need to understand, I need to make slides, I need to make learning programs, I need to design workshops, I need to design conferences, I need to design activities, I need skills on ground, communication, facilitation, understanding how participants work, dealing with difficult situations. سمجھ رہی ہیں, میں آپ کو اپنے کام کی اسکلس بتا رہا ہوں. کیا ایک کرکٹر کے لیے اسکلس چاہیے؟ یس. کیا ایک میوزیشین کے لیے اسکلس چاہیے؟ یس. کیا ایک پروفیشنل مارکیٹنگ پروفیشنل کے لیے اسکلس چاہیے؟ یس. وہ اسکلس ریسرچ کریں کہ اس ڈومین کی ٹاپ اسکلس کیا ہے, اور وہ کسی کے کہے بغیر, کسی اکیڈمی کے بغیر, آپ کا یونیورسٹی آپ کو وہ اسکلس نہیں دے گی, وہ اسکلس آپ نے خود ڈیولپ کرنی. اگر آپ نے کر لی تو آپ سارے اسٹینڈرڈ جو بنے ہوئے ہیں نارمز ان کو بیٹ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب پرفارمنس از دا نیم آف دا گیم. اوکے. سملرلی اگر میرا کچھ خواب ہے سلمان کہ میں ایک بہت بڑا سنگر بنوں, اور میں اپنی آواز پہ کام نہیں کرتا, میں یا انسٹرومنٹ جو مجھے سیکھنا ہے اس پہ بالکل کام نہیں کرتا, اور میں صرف یہ سوچتا رہتا ہوں, تو میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا فیل کروں گا؟ میرے ارد گرد کے لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ نکما, نکٹو, نکارا. یس. اور میں اپنی آنکھوں میں اپنی رسپیکٹ بھی لوز کروں گا. ٹھیک ہے. سو اٹ از ویری امپورٹینٹ کہ اپنے خواب کے ساتھ اس خواب کو اچیو کرنے کے لیے جو اسکلس چاہیے وہ آپ ضرور ڈیولپ کریں. اور اس کو ڈیولپ کرنے میں کیا ہوگا کہ آپ ایکشن میں لگ جائیں گے. سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ دیکھیں, اگر میرا خواب ہے کہ میں فلم میکر بنوں, تو آسان ترین طریقہ کیا ہے سلمان؟ مطلب میں کوئی آئیڈیا سوچوں گا نا فلم بنانے کے لیے, میں کوئی اس کا کوئی اسکرپٹ سوچوں گا, کوئی اس کے اوپر کوئی ورکنگ کروں گا. پاز کرے نا. آپ کب پیدا ہوئے؟ ہیں جی, آپ کب پیدا ہوئے؟ میں ہوا جی 26 مارچ کو 1989. کیا آپ اپنے آپ کو ملینیل کہیں گے؟ ہاں. ہاں, تو یہ آئی تھنکنگ سے ذرا باہر آ جائے نا. آپ کو فلم میکر بننا ہے نا, آپ سے پہلے بہت فلم میکرز موجود ہے. کسی کی صحبت میں چلے جائیں, انٹرنشپ کریں, بالکل والنٹیئر کریں. چھوٹا سا پروجیکٹ اس ڈائریکشن کا مل رہا ہے, چلے جائیں, والنٹیئر کریں. لوگ کہتے ہیں میں نے اتنے میزریبل ایٹیٹیوڈ چینج ہوتے ہوئے دیکھے, کیونکہ میں ایک یوتھ ادارہ چلاتا تھا. سو لوگ پہلے آتے تھے اور وہ ہفتوں, 4 ہفتے سے 8 ہفتے تک خوشی سے دل سے والنٹیئر کرتے تھے. اور کیا والنٹیئر جب کرتے تھے تو ہر طرح کا کام کرتے تھے. فون پہ بات کرتے تھے, خط لکھتے تھے, اس کو مارکیٹ کرتے تھے, سوشل میڈیا پہ ڈالتے تھے, ویڈیو بناتے تھے. ہوتا کیا تھا, اسکلس بن جاتی تھی, کانفیڈنس آ جاتا تھا, میں یہ بھی کر سکتا ہوں. میں بھی جو نکلتا تھا وہ کہتا تھا میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. امیزنگ اسکلس بن جاتی تھی. پھر لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ آپ کتنے پیسے دیتے ہو انٹرنشپ کے لیے, میرا وقت بہت اہم ہے. لوگوں نے پیسے گننا شروع کر دیا. بہرحال چھوڑے اس بات کو, تو فلم میکر بننا ہے تو فلم میکر کے پاس جائے, اس کے ساتھ وقت گزارے. آپ کا آئیڈیا 100 سلام یار, آئیڈیا سے تو فلم نہیں بنتی بھائی. آئیڈیا تو میں دن میں 500 سوچتا ہوں. بلکہ لوگ, let me tell you a very simple thing, people think of ideas while they are shitting. People think of ideas while, you know, the nastiest and also the places where you are the loneliest, where you are in the most creative zone, showers. Idea تو اتنے سارے, آئیڈیا کیا مشکل چیز ہے. فلم آئیڈیا سے نہیں بنتی. فلم بنانے کے لیے بہت چیزوں میں مہارت چاہیے. فلم بنانے کے لیے بہت ریسورسز چاہیے. فلم بنانے کے لیے بہت نیٹ ورک چاہیے. یہ بات شاید آپ کو فلم بنانے والی یونیورسٹی بھی نہ سکھا سکے, لیکن یہ بات آپ کو پہلے ہفتے میں سمجھ آ جائے گی اگر آپ ایک فلم ہاؤس کے اندر چلے جائیں گے. ہفتے کے اندر سمجھ آ جائے گی. So you will thank them and then go to a film school, then learn the necessary skills. Understand کیا ٹریک ہے, کیا اس میں, اور ٹریک بھی ملٹیپل ہوتے ہیں. ایک ٹریک اسٹینڈرڈ ہے, ایک اسرا پہ بھی ہوتا ہے, ایک اسرا پہ بھی ہوتا ہے. there are many tracks.
and you ये have to pick for yourself which track works with you. کیونکہ یہی میرا سوال تھا نا کہ لوگ جو میں نے بات کہی, جیسے میں نے آپ کو ایک عام آدمی کی بات کی نا, وہ یہ سے ہوگا میرے پاس آئیڈیاز بہت ہیں, تو آئیڈیاز تو بہت ہوتے ہیں لیکن ایکچولی پریکٹیکل کام یا کوئی کر نہیں پاتا یا کوئی کرنا یا سیکھنا چاہتا نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے شاید وہ جو وہ رہا ہے. اچھا یہ دو چیزیں ہیں اس میں, دو چیزیں. تم سمجھو کہ تم نے جو حاصل کرنا ہے وہ یہ خود ہی کو کر اتنا, یہ تمہارا ویژن ہے, یہ تمہارا نارتھ اسٹار ہے, اس کو تم دیکھتے ہو یا تم جانا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا, یہ رستہ ہے سر, اور یہ رستہ ہے جو جاتا ہے. لیکن رستے جو آتے ہیں نا کراسنگ, تم سمجھو کہ ایک چرنگی آئی ہے یا گول چکر ہے بیچ پر, اس گول چکر سے دو رستے نکلتے ہیں. ایک رستہ ہے ایپیتھی کا رستہ. ایپیتھی کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر, بھاڑ میں جائے گا. میرے لیے لوگوں کا علاج امپورٹنٹ ہوگا تو میں دنیا کے سامنے جا کے کہوں گا نا یار پلیز مجھے خان کے لیے ان کی ماں کا جانا کینسر سے اتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ انہوں نے دنیا بھر میں کرکٹ فیلڈ سے لے کے آج تک آپ سمجھ رہے ہیں. So that's the drive, right? Try responding. So apathy is I don't care. اور یہ کیوں آ رہی ہے؟ یہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ یہ آپ نے غلط پک کیا ہوا ہے. You know, think about it. اور دوسرا اس میں ہے fear. Fear is خوف. اور خوف بچپن سے ہمارے اندر ہمیں سکھایا جاتا ہے. آپ پیدا شاید دو خوف کے ساتھ ہوتے ہیں, سارے باقی خوف سیکھتے ہیں یہ. اور کیوں سیکھتے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ نے ٹرین کرنا ہوتا ہے. ظاہر ہے ماں باپ نے آپ کو بچہ تو نہیں رہنے دینا, ماں باپ نے آپ کو آپ کے ڈیولپمنٹ اسٹیجز سے گزارنا ہے, آپ کو تھنکنگ دینی ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں شاید نہیں بتا سکتے اس ایج میں, ان کے جوابات دینے, لیکن بتانے کا طریقہ کیا تھا, مینج کرنے کا طریقہ کیا تھا, ماں کیا کر رہی تھی, باپ کیا کر رہا تھا, کون پریزنٹ تھا, کون پریزنٹ نہیں تھا, دونوں کا آپس میں رشتہ کیسا تھا, اب ارد گرد کہتے ہیں اور پیرنٹس موجود تھے. You know, all of that has influence over how you think. Therefore, I will repeat awareness کہ بچے نہ رہیں, اب تو بڑے ہو جائے نا, اب تو دیکھ لیں کہ کیا کر رہے ہیں, سمجھ جائیں, اور یہ سیکھ لیں کہ جو آپ ہیں وہ آپ ہیں نہیں, وہ آپ نے سیکھا ہے. آپ تو وہ ہیں جو آپ آج ہیں اس وقت, مہر وہ ہے جو اس وقت ہے, رائٹ. What is it that I am right now is who I am, and what I'm going to be in the next moment. And that's what you have control over. اچھا یہ ایک سوال آیا ہوا ہے آپ کے لیے, یہ شاید آپ نے پڑھا ہو. حماد حسن مرزا صاحب کا سوال ہے کہ کرنے پڑ جاتے ہیں یا ناراض ہو جاتے ہیں, کیا اس راہ پہ چلنے والے اپنی لائف اپنے رشتے بیلنس کر پاتے ہیں؟ بالکل ہم نے بات شروع میں کی ہے, یا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم. اٹس ڈیفیکلٹ. کی دسا کی بات سناوا عشقیاں, کہندے جو کی لمبیاں نے راواں عشقیاں. So it is difficult. You will lose some people, but they might come back. They might come back. And trust me, kehte hain na, those who mind don't matter, and those who matter don't mind. So جو آپ کے ہیں وہ تو نہیں جائیں گے, لیکن یقیناً اسلامی تاریخ میں بھی ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہجرت کر گئے اور پھر جنگ ہوئی, غزوہ ہوئی. جب غزوہ ہوئی تو اس میں کچھ ایسے تھے جو اولاد تھے, اور دوسری طرف ان کے they had fathers on the other side, جنہوں نے نہیں کنورٹ کیا تھا, وہ جنگ کرنے آئے تھے. تو اصول اور لوگوں کی جنگ میں پیغام ہے کہ اصول پہلے پھر لوگ. اگر آپ لوگوں پہ چل پڑے تو پھر آپ بہت ساری چیزوں پہ چل پڑیں گے, پھر آپ کمپرومائز کریں گے. آپ نے اصول پہ چلنا ہے, لیکن اصول پہ چلنا بھی ڈھنگ کے ساتھ از the way. کہ آپ کا اصول پہ چلنا ایسا نہ ہو کہ آپ گراتے ہوئے چلیں. آپ کا اصول پہ چلنا سکھانے والا ہو, انسپائر کرنے والا ہو. آپ کا اصول پہ چلنا دوسروں کو بھی اسپیس دے کہ وہ جس چیز میں بلیو کرتے ہیں وہ اس پہ چل سکیں. بٹ اٹس the way is difficult, and it needs conversations, communication کریں, انڈرمائن نہ کریں. You might actually have many people around you جو کہ, لیکن ہم ایک چیز سکھاتے تھے,
all truth must go through 3 steps. پہلے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, پھر اس کو اپوزیشن ملتی ہے, اور پھر اسے قبول کر لیا جاتا ہے. اور جب قبول کیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں دیکھا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا. آج کے دور میں کہتے ہیں کہ پہلے مذاق اڑے گا, پھر بند کرائیں گے, اور پھر سیلفی لیں گے ساتھ. اب شاید نہ لیں, اب تو سوشل ڈسٹینسنگ. اچھا اب ایک سوال لوگ مجھ سے آپ کے حوالے سے پوچھتے ہیں, اور آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہوں گے یقیناً, آپ کی زندگی میں انسپریشن کون تھی؟ کیا رول ماڈل کون تھا جس رول ماڈل نے آپ کو انسپائر کیا؟ کیونکہ ظاہر بات ہے بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اس راہ پر کسی کو انسپائر ہو کر بھی چلتے ہیں, اور پھر بعد میں وہ سمجھ آتے ہیں, وہ ڈسکور کر لیتے ہیں کہ وہ بھی اس راہ کے لیے بنے ہوئے تھے. آپ کا کون انسپریشن؟ اچھا میں بہت امپریشنیبل ہوں, بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہوں. کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کی کھڑکی کھلتی ہے تو کوئی ایک کھڑکی بند بھی ہوئی ہوتی ہے. یہ ٹریڈ آف ضروری ہے, سمجھتے ہو نا, یہ ٹریڈ آف. کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ تم تنہا سب کچھ کر سکتے ہو. ایسے یہ دنیا ہے نہیں. ہم بنے ایسے ہیں کہ ہم پزل کے پیسز ہیں. وی ہیو ٹو کم ٹوگیدر وتھ آور اون ڈفرنٹ تھنگس, رائٹ؟ So I'm very impressionable that way. So I get inspired very easily, and I get inspired not just by the oldies around, but also by a lot of young people around. And I do believe that the student is ready, the master appears. جب شاگرد میں تیار ہوتا ہوں نا سیکھنے کے لیے, تو میری بلی بھی مجھے سکھا دیتی ہے. تو میں یہ بات رجسٹر کرنا چاہتا ہوں. میرے والد بہت اعلیٰ مثال میرے لیے بنے, اور انہوں نے ہمیشہ ہمیں کرپشن فری رکھا, شدید حق حرام کی تمیز سکھائی. I'm grateful, he's an inspiration. اینڈ میں نے جہاں اپنے والد کے حوالے سے کسی سے بھی بات کی, ان کے جتنے کالیگس ہیں, ہمیشہ بہت ہی ہم لوگ تو بہت مشکل ہوتا ہے ایسی ریپیوٹ مینٹین کرنا, اور اتنے سالوں میں, اور مشکل کام کرتے ہوئے. اور انہوں نے ہمیشہ ایک اس راہ پہ خود چلے. وہ I've seen him say no to so much that a lot of people might have said yes to. Then my teachers in the training were Shireen Naqvi, Kamran Rizvi, many of you know them. There were some, and Saima Khan as well back in the time. Fantastic. Then my colleagues, Tala Iqbal, Uruj Mazhar, Asma Mustafa. تو یہ آپس کے تھے, لیکن پڑھائی کے لحاظ سے میں نے اینتھنی رابنس کو بہت ہی انگیج میں پڑھا, ابھی انٹرمیڈیٹ میں پڑھا, اسٹیفن کوی کو پڑھا, اس کے ساتھ ڈاکٹر وین ڈائر, جم رون, بہت سارے پھر آتھرس, پھر تو پڑھتے چلے گئے. سو استاد تو بہت سارے. ایدی صاحب کو میں نے بہت, ایز اے پرسن, ایز اے ہیومن بینگ, ایدی صاحب ہیز بین گریٹ انسپریشن. Fantastic man he was, and he lives in our hearts. تو بہت میں نے ان کی کہانی بھی سنائی, اور اس میں مجھے شاید کام کے حوالے سے تو نہیں, کیونکہ ان کا کام بہت ہی مختلف اور بہت ہی بیسک لیول گراس روٹ اینڈ فار ایوری ون. گاڈ بلیس ہم فار واٹ آل ہی ڈیڈ. لیکن میں نے لرننگ کے حوالے سے شاید ایدیانہ ایٹیٹیوڈ, شاید ایس او ایل کی بلڈ میں بھی یہ تھا ان سم فارم. اچھا ایک آپ, کیونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, بس آپ سے میں ہم اب بالکل اینڈ کی طرف ہیں, ایک دو آخری سوال ہیں. ایک پہلا سوال تو یہ بتائیں کہ یہ جو اس راہ پر چلنا ہوتا ہے, بعض اوقات ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اس کے اندر, یعنی کہ جس ماحول میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں, تو آپ جس ماحول میں آپ زندہ رہ رہے ہوتے ہیں, جو آس پاس کے لوگ ہیں, آس پاس کا کلچر ہے, سوسائٹی ہے, وہ بھی ہے. نو مائی کوسچن از کہ کیا یہ ایک ہے, اور دوسرا سوال آپ سے اس کے ساتھ ہی سوال, اس کا بی پارٹ ہے یہ کہ آپ بھی کیونکہ مائگریٹ کیے ہیں کراچی سے اسلام آباد, تو ہاؤ ڈو یو فیل چینج ان اسلام آباد؟ تھینک یو فار آسکنگ دیٹ. بالکل ہے, اور یہ مان لیں اور اس کو اپلائی کر دیں. آپ اپنے ارد گرد کے 5 لوگ جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں, ان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں گے, ان سے زیادہ امیر نہیں ہوں گے, ان سے زیادہ نالجبل نہیں ہوں گے, ان سے زیادہ ریسورسفل نہیں ہوں گے. سو یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں. ویری ویری امپورٹنٹ. تو آپ کانشیسلی اپنے دوستوں میں
کوئی ایک آدھا تو ایسا ڈال لینا جو کہ آپ کو اس ڈائریکشن پہ لے کے جا رہا ہے جس طرف آپ چلنا چاہتے ہیں، ضروری ہے. یعنی کہ اگر آپ بہت ہی الٹے ہیں کردار کے معاملے میں تو آپ کو کوئی ایک دو ذرا ہونا چاہیے دینی لحاظ سے ٹائٹ، تاکہ وہ آپ کو ٹائٹ رکھے اس کے ساتھ جو وقت گزارے اس میں آپ سمجھ رہے ہیں. حدیث میں ہے کہ اگر تم عطار کے پاس جاؤ گے تو کچھ نہیں تو اس کی خوشبو سمیٹ کے آؤ گے، اگر تم بھٹی والی کے پاس جاؤ گے تو کچھ نہیں تو اس کی کالت لے کر آؤ گے. تو بہت اہم ہے یہ آپ کی گیدرنگ. میرے لیے سلمان اسلام آباد جو ہے وہ شاید شروع ہو جاتا لیکن لاک ڈاؤن نے وہ بھی شروع نہیں کیا. میں نے زندگی جو ابھی بھی جو جی ہے ان 2.5-3 سالوں میں، اس میں دو بڑے چینجز ہیں. ایک تو میں نے شہر موو کیا، دوسرا میں نے شادی بھی کی. سو یو انڈرسٹینڈ کہ ٹائم کے حوالے سے اور پھر میں نے ان دونوں شہروں میں اسلام آباد اور کراچی میں ٹائم ڈیوائڈ کیا. میں آدھا ٹائم کراچی میں پایا جاتا تھا کیونکہ بہت سارے میرے کلائنٹس کراچی میں. سو میرے لیے وہ کراچی گیدرنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی بلکہ اسلام آباد ایڈ ہو گئی. سو اسلام آباد ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. اسلام آباد میں میں پولیٹیکل ہو گیا ہوں، ڈپلومیٹک ہو گیا ہوں زیادہ. میں ٹی بیگ والی چائے پسند کرتا ہوں. تو یہ دیکھو، تو دیکھو all of that comes right, all of that comes. اب کیا ہے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے. میں نے ہمیشہ کراچی والوں کو بولتے ہوئے سنا ہے نہیں کراچی سے نکلے تو بھائی آگے یہاں پہ واپس آ جاؤں گا، کیا ہو گیا. اچھا میں آپ کو یہ آپ کو بات بتاؤں، میرے ساتھ کے دو کچھ اور لوگ، ہمیں یہ بہت بڑا شوق لگا تھا کہ آپ کراچی چھوڑ کے اسلام آباد، کیونکہ کراچی والا ہم نے کبھی یہ سنا نہیں نا کہ کراچی سے لوگ نہیں. لیکن میں جب کراچی میں بھی تھا نا تو essentially if you ask my family شادی سے پہلے تو I was always on the road اور کیچنگ. ہر 2-3 دن میں میرا نظارہ چینج ہو جاتا تھا لٹرلی. اور کبھی کبھی میں جب سو کے اٹھتا تھا تو پھر میں سوچتا تھا میں کون سے شہر میں ہوں، کیونکہ کبھی کبھی ہوٹل کے کمرے ایک جیسے ہوتے ہیں. So I have lived. اگر آپ نے اپ ان دی ایئر مووی دیکھی ہے نا تو ہم ٹرینرز اور سارے ٹرینرز آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ ٹریننگ بہت زیادہ ٹریولنگ کے ساتھ آتی ہے. And I've been one of the lucky boys in the industry, I would say that. تو میں تو بہت زیادہ مطلب آدھے گھنٹے سیشنز کے لیے میں ٹریول کر کے ادھر پہنچنا ادھر پہنچنا دور پر اس دیٹ. So my life even in Karachi was that. So when اسلام آباد آیا تو پھر اسلام آباد سے یہ رولا تھا، بس بیس چینج ہو گئی. اب کرونا لاک ڈاؤن میں جو ہے نا میں باہر نکل کے سوچتا ہوں اچھا گملے زیادہ کروں، اچھا میرے نیبرہڈ میں کون ہے، میں مارکیٹ واک کر کے تھنگس آئی ایم سیئنگ مور تھنگس. میں اپنے گھر میں زیادہ چیزیں دیکھ رہا ہوں. اچھا میں نے اسٹوڈیو نہیں سیٹ اپ کیا تھا، میں نے پورا سیٹ اپ کیا. So that is what my life has been, and that is what answers Hamad's one question as well کہ بیلنس آپ کا آف ہو جاتا ہے. جب آپ بہت زیادہ ڈریون ہوتے ہیں تو آپ جل جاتے ہیں، آپ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے میں 4 سال کنزیکٹیولی سال میں ایک مرتبہ ضرور برن آؤٹ ہوتا تھا اور 5-6 دن کریش کر جاتا تھا، بیمار ہو جاتا تھا. سو اسی طرح آپ زندگی میں بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو کام سے پیار ہے. اچھا جی، آج کا لاسٹ سوال یہ ہے آپ سے کہ یوتھ جو کہ کافی میں اگر یہ کہنا شاید غلط ہوگا کہ یوتھ ڈائریکٹڈ نہیں ہے، لیکن یہ بھی کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ یوتھ ہماری بہت ڈائریکٹڈ، ہماری یوتھ کافی ڈائریکشن لیس ہے. تو اس کے لیے آپ ان کو کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ بھی یوتھ اپنے آپ کو کیسے ڈائریکشن کو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ if you are, let's put it very pragmatically, if you are born poor, that's not, you could have done nothing about it. But if you die poor, and I don't mean to say just money wise poor, پیدا بھی انسان غریب ہی ہوتا ہے نا. 2 لوگ مسلسل لگے رہتے ہیں، کچھ نہیں آتا ہوتا poor, and yet you have the opportunity to become so rich in this one lifetime, so rich, and become rich. Why not? So yeah, that's what drives me, making that happen, making it happen every single day of your life, making every second count کہ تم صرف survive نہیں کیے، تم live کیے ہو. And understanding that difference. Yeah. Salman, I lost track of your question. I just went on to my own track.
नहीं, नो प्रॉब्लम. अब यू आर बैक नाउ अगेन. अच्छा, तुम्हारा सवाल जरा रिपीट कर दो. मेरा सवाल यही था कि यूथ जो है वो उसके पास डायरेक्शन नहीं आती. अच्छा, सो इसीलिए डायरेक्शन पिक करना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि लुक अप गोल्स के ऊपर स्टडीज लुक अप करें आप कि गोल्स लिखने से क्या फर्क पड़ता है अपनी जिंदगी के. ख्वाब है आता जाता, मैं ये सोच रहा हूँ. जिस दिन आप उसको लिखने पे आ जाएंगे ना, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा उस चीज के बारे में. हमारे इंडस्ट्री में एक ट्रेनर है फरहाद करम अली, वंडरफुल एग्जाम्पल ही गिव्स. वो कहते हैं कि देखो, टेबल टेनिस में लोग खेल रहे होते हैं ना, ऐसे ही चल रहा होता है, अभी खेलेंगे खेलेंगे, फिर वो कहते हैं चल अब गेम शुरू. जब गेम शुरू होता है ना, तो एटीट्यूड शिफ्ट हो जाता है. सो अब आप अपनी जिंदगी में अस्तीने कब चढ़ाएंगे? आप अस्तीने उस वक्त चढ़ाएंगे जब आपके पास आज के दिन का डिलीवरेबल होगा, जब आपके पास इस महीने का डिलीवरेबल होगा. आपने वजन कम करना है, ख्वाब ना देखें सिक्स पैक सिक्स पैक सिक्स पैक, फिर भाई जिमिंग कर रहा है इधर उधर, नहीं होगा. यू हैव टू पुट इट डाउन on a plan. I'm not saying you have to force yourself into a daily ritual, but if you're saying कि यार मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ, तो कम से कम हर दूसरे दिन तो आप 1-1.5 घंटा पढ़ लेना. उसके बगैर तो नहीं हो सकता. अगर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो आपने जिम तो जाना है ना. So you have to do that necessary ritual in line of what you're aspiring for. Direction set करें. अगर आप नहीं करेंगे, you will, as you know, I've learned one thing, that life is not very healthy when you have a lot of regrets. I wish I could. I wish I could. You know, अब कितने लोग हैं जो कि जब घर वापस आते हैं तो मिजरेबल हालत में वापस आते हैं. ऐसे वापस आते हैं जैसे zombies आ रहे हो. And that's, are you getting it? अब वो शख्स क्या, आप मुझे बताएं, चले थोड़ा सा मजा कर लेते हैं जाते जाते. वो शख्स क्या रोमांस करेगा बेगम के साथ? वो शख्स क्या अच्छा बाप बनेगा? वो शख्स कैसे अच्छा नेबर होगा? वो शख्स सोसाइटी के बारे में कैसे सोचेगा? नहीं सोच सकता. जो खुद तंग है अपनी जिंदगी से, जो अपने बॉस को ढक्कन बोलता है, जो अपने इदारे को लानत देता है, जो अपने काम की इज्जत नहीं करता, जो अपने कॉलेज जाना एज ए स्टूडेंट अपने इल्म को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो उस वक्त को गुजारने के बाद मिजरेबली फील करेगा. दैट्स अ वेरी वेरी इजी लॉजिकल way to understand it. And if you're feeling miserable half the day, and by the way, work is not half the day. Work is 9 to 5. That's about half, more than half the day, because it used to take time to get to the office, right? Coming back, commute, and a lot of things that you have to do to make work happen. अगर आप वो काम करके खुश नहीं है तो आप सोचें आप कैसी जिंदगी बना रहे हैं. तो बहुत जरूरी है to make it happen. Either here is the final line and then I have to go, Salman, that either do what you love, कहते हैं ना, do what you love, or love what you do, but don't be in between. Not a good place. Thank you very much, Umair bhai. It was a wonderful. Take care. Bye bye. Bye. Thank you very much.